معمول یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر مجھے یاد نہیں پڑتا آج تک میں کسی خاتون کے ساتھ جس کے سر پہ چادر نہ ہو یا ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو میں اس کے آگے. بہت دفعہ موقع ملا ہے مجھے, بہت دفعہ ٹی وی چینل پہ بلایا گیا, میں نے کہا بھائی میں لڑکی کے ساتھ, ہاں تھوڑا تمیز والا ڈریس ہو, پراپر ڈریس ہو, اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے, لیکن میں نے کہا میں نہیں بیٹھ. یا تو ایجڈ خاتون ہو, کوئی بڑی عمر کی خاتون ہو, بڑی عمر کی خاتون ہو, یا اگر کوئی ینگ ہے بھی تو اس کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے. لیکن میں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. اور بعض دفعہ اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا ہے. اسٹوڈیو پہنچ گیا, پتہ چلا جی پروگرام میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی میں اگر اس لڑکی کے ساتھ پروگرام کروں گا, میرے بیانات پردے پر ہیں, میسج کیا دنیا کو جائے گا؟ میسج جو جائے گا نا دنیا کو, ٹھیک ہے کوئی فتوے کی روح سے ہو سکتا ہے گنجائش نکل جائے, کیونکہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے. فتوے کی روح سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن میسج دنیا میں کیا جائے گا کہ مفتی صاحب اس عمل کو جائز نہ غلط نہیں سمجھتے. کئی بار ٹیلی ویژن میں بلایا گیا لڑکی بیٹھی ہوئی, میں نے کہا میں نہیں یہاں بیٹھوں گا بھائی, میرے لیے الگ کرسی پھر لگوائی گئی ہے دور, ٹھیک ہے نا, ایسا ہوا ہے. تو میں اس کا خیال کرتا ہوں. تو بہرحال اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے بھی, میں نے اگر کوئی کام غلط کیا بھی ہے تو وہ شریعت نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو شریعت کو اچھا رہا مسئلہ یہ کہ ٹیلی ویژن کی پہ جب ایک لڑکی فون پہ انٹرویو لے رہی ہے تو اس سے ہنس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھو جب کوئی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات پہ ہنس کے ہی باتیں کرے گا نا, اور کیا کرے گا؟ میں کوئی سامنے بیٹھ کے ہیلو ہائے تھوڑی کر رہا ہوں, بے تکلف تھوڑی ہو رہا ہوں. تو یہ وہی بات ہے کہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ آپ سے دور. اب نامحرم لڑکی بات کر رہی ہے تو آپ کڑوے بن کے اس کو بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دو, تو یہ بھی غلط ہے. اگلا بولے گا ان مولویوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کو کیا اخلاق ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں تھا, ایک لڑکی آئی, میں نے اتنے اس کو گالی نکالی, آج کے بعد پھر وہ کبھی آئی نہیں. تو یہ تقویٰ کا ایسا طریقہ ہے جو بدتمیزی ہے. یہ تو بدتمیزی کی شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں آپ کوئی لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی, آپ فری ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں وہ پروگرام جا رہا ہے, تو اس سے میسج کیا جائے گا؟ غلط میسج, بے پردگی پروموٹ ہوگی اس سے. خیر بہرحال میں اگر غلط ہوں بھی تو میرا ذاتی عمل ہے, وہ غلط کو آپ اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے. اسلام بہرحال آپ کو جو حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دینی مصلحت کے لیے اسلام کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے, بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں, کیونکہ جو کرنٹ ایشوز ہیں جب تک ان پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا نا تو اس وقت تک بات سمجھ میں آئے گی نہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کے پاس وہ کوئی ایکٹر آ کے قریب بیٹھی, اس کے سر پہ چادر تھی, انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھی, آشیرواد چل بھائی. اس پہ لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں. تو یہ شرعی حدود سے تجاوز نہیں ہے. ایک لڑکی وہ آ رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, وہ کوئی خدا نہ خواستہ گلے تھوڑی مل رہی ہے, نہ بلا حائل ہاتھ ملا رہی ہے ان سے, سر کے اوپر بھی کیا ہے؟ چادر ہے. ایک فلمی ایکٹر جو فلموں میں ناچنے والی تھی, اس نے اتنا احترام کر لیا کہ چلو یار مولانا کے پاس جا رہی ہوں تو سر پہ چادر لے لو, اور انہوں نے بھی سر کے پہ ہاتھ رکھا, بیٹی سے بنا کے اس کو, اور کیا چاہیے تمہیں؟ صحیح ہے نا. اتنا بھی اگر نہیں کریں اس کا مطلب آپ نے اپنا دروازہ دنیا داروں کے لیے بند کر دیا. پھر قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آئے تھے ان کے پاس, انہوں نے گیٹ سے ہمیں بھگا دیا. ہاں یہاں شرعی حدود کیا ہیں؟ نمبر 1, اگر کوئی عورت, جوان عورت آپ سے بغیر حائل کے مصافحہ کرتی ہے, یہ شریعت میں آپ کے لیے جائز نہیں. اتنا براڈ مائنڈڈ بن جانا کہ آپ مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور ویل ڈن, نائس ٹو میٹ یو, بہت اچھا, آئندہ سر پہ دوپٹہ لیا کرے گا اور مجھ سے ہینڈ شیک کرنے سے پہلے گلوز پہن لیا کیجیے, یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح آپ جوان لڑکی سے اکیلے بند کمرے میں مل رہے ہیں, بے شک وہ برقعے میں ہیں, بے شک وہ پردے میں ہیں اور دروازے بند ہیں, یہاں بدگمانی کا موقع بھی ہے, اور شریعت میں کسی جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز بھی نہیں ہے, یہ بھی حرام عمل, کیونکہ جوان عورت کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی, بے شک آپ کی نیت ٹھیک ہو. تو یہ حدود سے, بعض پیروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مریدنی الگ سے کمرے میں پیر صاحب کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے.
مریدوں کو بولو بھائی یہ تمہارا پیر کیا کر رہا ہے بند کرنے پہ، کہیں ہمارے پیر صاحب بہت نیک ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آدمی نہیں ہے آپ کے پیر صاحب، اتنے نیک ہو گئے کہ بندہ ہی نہیں ہے ابھی ہے، یہ کوئی اور مخلوق بن گیا ہے. پیر ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، آدمی پہلے ہوتا ہے، بزرگ بعد میں. تو یہاں شریعت نے اتنی لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی. بھری محفل میں کوئی خاتون ملتی ہے وہاں بدگمانی کا موقع نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں بھائی. لیکن آپ چھپڑ میں تنہائی میں کسی کے ساتھ مل رہے ہیں دروازے بند کر کے، یہ آپ بدگمانی کا موقع خود دے رہے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس سے منع بھی کیا ہے. تو بہرحال شریعت کی لمٹ. اسی طرح یہ بھی خوب سمجھ لیں، شریعت کی حدود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اگر علانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، اس کے احکام الگ ہیں. علانیہ گناہ کرتا ہے مگر کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ، اس کے احکام بھی نرم ہیں. دو شرطیں ہیں، گناہ بھی کبیرہ ہے اور کرتا بھی علانیہ. اسی حال میں جب اس کی موت واقع ہو جائے گی پھر اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. بعض لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا ڈانسر، گلوکار جس کی ساری زندگی بے حیائی میں گزری ہوتی ہے، وہ جب مرتا ہے تو اس کی تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دیتے ہیں. نا 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 نا، یہ شرعی حدود سے کیا ہے؟ تجاوز. یہاں شریعت نے حکم دیا بغیر توبہ کے چلا گیا، چھپ کے آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں. اگر ایمان پر موت ہوئی ہے دعا کریں، وہ آپشن سب کے لیے کھلا ہوا ہے. بھرے مجمع میں اس کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کا بھی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے نا، تو قوم کا مقتدا اور رہبر جنازے کا بھی بائیکاٹ کرے. کیونکہ آپ اس میں ایک پہلو تو یہ کہ لبرل لوگ قریب آئیں گے، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہ کی اہمیت، گناہ کی برائی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا ڈانسر تھا، جب وہ بھی جنت میں چلا گیا تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے، چاہے وہ 27ویں رات میں مرے چاہے شب برات میں مرے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا ڈانسر تھا، 27ویں رات کو مر گیا تو ہم بخشوا دیا اس کو، بہت مبارک تھا بھائی، رمضان کی راتیں نصیب ہوئی ہیں. بھائی رمضان کی راتوں سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں اور دنیا کو دکھا کے کیے ہیں، ان گناہوں کا وزن یہ بہت زیادہ ہے. تو آپ اس کی کھلے عام تعریف نہیں کر سکتے، اس میں وہ ڈرائیں بلکہ لوگوں کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی بڑا گناہ گار تھا، وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا کسی اللہ کے عذاب کی وجہ سے، تھا بڑا گناہ گار، تو اس کا چہرہ بھی لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے. لیکن اگر نارمل آدمی کا چہرہ بگڑ گیا، وہ دکھانے کی لوگوں کو اجازت بولو نہیں ہے، کیونکہ اللہ ستاری چاہتے ہیں کہ بندے کیا کریں. اور ویسے چہرہ بگڑ اس لیے بھی تو سکتا ہے، کوئی ویسے ہی کوئی فالج ہو گیا ہو، لکوا ہو گیا ہو. بعض نیک لوگوں کا